بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں اور محترم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت تو یہ ہے کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ میں بھی، اور اگر سچ کہیے تو آپ کے اور اپنے عزیز جو دعات ہیں ان کے دل کی بات کہوں کہ ہم لوگ سب سے زیادہ خواہش مند تھے کس چیز کے؟ کس کی تقریر سننے کے؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ دور دور سے لوگ اسی لیے تشریف لائے تھے، لیکن یہ مولانا کی اپنی کسر نفسی ہے یا ہم لوگوں سے کسی قسم کی ناراضگی ہے کہ وہ کھل کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں آئے. ورنہ مولانا کا تو حال یہ ہے کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. تو خیر، جو مجھے حکم ہوا ہے چند باتیں صرف اسی سلسلے میں، بلکہ صحیح شیخ عبدالسلام عزیزم نے جو بات کہی وہ حقیقت بھی یہی ہے کہ مولانا نے جو اپنے تقریر میں مقدمے کے طور پر جو بات کہی تھی، اسی سلسلے میں میری تقریر جو ہے یا میرے کچھ ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ ہیں وہ مولانا کے بیان کا تکملہ ہے. مولانا کے بیان کا تکملہ ہے جسے میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں اور کمیاں پائی جا رہی ہیں، بلکہ صرف عام لوگوں میں نہیں، بہت سے خواص کے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے. جو لوگ عمل نہیں کرتے انہی کے اندر نہیں، بلکہ جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے اندر بھی یہ کوتاہی پائی جاتی ہے. ساتھیوں، مولانا کے تقریر کا خلاصہ اگر ہم اور آپ صرف ایک لفظ یا دو لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو مولانا حفظہ اللہ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بغیر ایمان کے اور عقیدے کی درستگی کے کسی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے نا. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور جو عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے گئے ہیں وہی ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. ذرا غور کریں، اس آیت میں خطاب کن کو ہے؟ صحابہ کرام کو ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا
آمنتم بھی، جیسے تم لوگ ایمان لے آئے ہو، جیسا عقیدہ تمہارا ہے، جو عقیدہ تم نے نبی سے سیکھا ہے، اگر وہی عقیدہ دوسروں کا بھی ہو جائے، بعد میں آنے والوں کا بھی، تو فقد اہتدوا، وہ لوگ ہدایت کے راستے پر آ گئے ہیں۔ تو مولانا کے تقریر کا خلاصہ یہی تھا کہ کوئی بھی عمل انسان کا، کوئی بھی عبادت، جب تک اس کے اندر ایمان اور عقیدے کی درستگی نہیں پائی جائے گی، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ ساتھیو، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، اگر وہ چیز ہمارے اور آپ کے اعمال میں اور عبادت میں پیدا ہو جائے، تو اگر عبادت کی چیز ہے تو اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک لا متناہی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر عادات کے اندر وہی اخلاص اور وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو وہ عادت ہمارے لیے عبادت بن جایا کرتی ہے، وہ عادت ہمارے لیے عبادت بن جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو قرآن مجید میں متعدد جگہ رکھا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ دوسری آیت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یعنی اپنے ایمان، قرآن مجید کی تلاوت، نماز، صدقہ اور خیرات سے وہ کسی اور چیز کی امید رکھتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہمارے اس دنیا میں اگر انسان اپنا مقصد متعین کر لے تو اس کے لیے مشکلات آسان ہو جایا کرتی ہیں، بھاری سے بھاری کام اس کے سامنے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ بطور سزا کے ہو یا بغیر کسی عوض کے ہو، آپ کو یہاں اگر 15 منٹ کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے تو آپ کے پیروں میں درد پیدا ہو جائے گا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن اگر آپ کے لیے یہ کہا جائے کہ جو شخص 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یہاں پر کھڑا رہے گا، اسے 500 ریال نہیں بلکہ 100 ریال انعام ملنے والا ہے، اسے 100 ریال انعام ملنے والا ہے، تو ہم میں کا شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس کھڑے ہونے میں تکلیف اور پریشانی محسوس کرے، ہے بات صحیح کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مقصد اس کے سامنے واضح ہو گیا۔ مسجد میں جاتا ہے انسان نماز پڑھنے کے لیے، اگر امام تراویح کے اندر آدھے صفحے سے آگے بڑھ کر کے 1 صفحہ پڑھا دیا اور صرف 8 رکعت یا 10 رکعت ہی پڑھنی ہے، تو پیروں میں یعنی مشکل سے ہم نے اندازہ لگایا ہے 35 سے 30 40 منٹ، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے اور قعدہ بھی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ پیر میں درد پیدا ہو گیا۔ اس کے برخلاف مسجد سے باہر نکلیں گے، اپنا کوئی دوست مل جائے، اپنا کوئی ساتھی مل جائے، تو آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کھڑے ہو کر کے گپ کرتے رہیں گے، پیروں میں درد نہیں پیدا ہوگا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عبادت جو کی ہے رسمی طور پر کی ہے وہ، اور اسے آپ اپنے اوپر بھاری محسوس کر رہے ہیں، اس کے آگے آپ کوئی اہم مقصد لے کر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ ورنہ ساتھیوں، واللہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ 80 سال کے ہو چکے ہیں، بلکہ 90 سال کے ہو چکے ہیں، 90 سال کے، لیکن یہاں سے ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے، ہم گاڑی چلا کر کے گئے، ظاہر بات گاڑی پر ہماری طرح وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جوان ہیں، ہماری عمر ابھی 35-40 کے قریب ہے، ہم گاڑی چلا کر کے گئے، تھکے ہوئے ہیں، طواف کیا، سعی کیا، عمرے سے فارغ ہو گئے، اور ایک 90 سال کا جو بوڑھا ہے، ہم آرام کے لیے چاہتے ہیں اور 90 سال کا بوڑھا کہتا ہے کہ نہیں، ابھی نماز میں اتنا باقی ہے، آدھا گھنٹہ ابھی رات میں باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے، اتنے درمیان میں 1 یا 2 طواف کر لے رہا ہوں۔ ذرا سوچیں آپ، آخر اسے اس میں لذت کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ رمضان کے مہینوں میں ذرا دیکھیں آپ، دکانوں پر کام کرنے والے لوگ
دکانوں پر کام کرنے والے لوگ، خاص طور پر اگر اپنی دکان ہے یا خاص طور پر اگر دوسرے کی دکان ہے لیکن اس نے یہ وعدہ دیا ہے کہ تمہیں اوور ٹائم ملنے والا ہے. یہ جو لوگ ابھی کام کرنے جاتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، 5 منٹ پہلے ہی تیار ہو جاتے ہیں اپنا سامان لے کر کے واپس آنے کے لیے. کیوں؟ ارے بھائی تھک گئے ہیں، اب کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر وہی یہ ہو جائے کہ ہاں بھائی 1 گھنٹے کا اوور ٹائم تم کو ملنے والا ہے تو جی کیوں آخر تھکان محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ یا ہمارے ساتھی اس چیز کے فائدے کو اپنے سامنے مد نظر رکھ رہے ہیں. تو ایک مومن کو چاہیے بحیثیت مومن کے جو آخرت کا مسافر ہے. ساتھیوں دنیا کا مسافر تھک جاتا ہے لیکن آخرت کا مسافر کبھی تھکتا نہیں ہے. واللہ کہہ رہا ہوں آخرت کے مسافر کو ہم نے کبھی تھکتے نہیں دیکھا ہے. اس کے پیر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی ہے، وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں رہتی، لیٹا رہتا ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہلتے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. لیکن آخرت کا مسافر نہ کبھی اکتاتا ہے اور نہ کبھی تھکتا ہے، کبھی نہیں تھکتا ہے. تھکتا کون ہے؟ دنیا کا مسافر تھکتا ہے جس کے سامنے اصل کوئی مقصد نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کو جیسا میں مثال دے رہا تھا کہ دکان پہ کام کرنے والا رمضان میں یا موسم کے وقت میں اس کے کھڑے ہونے اور کھڑے ہو کر کے گراہکوں سے نپٹنے کے اندر کتنی چستی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور کتنی کوشش کرتا ہے وہ، اور تھکتا نہیں ہے وہ. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور چیز کو اپنی زندگی میں اپنے عمل کے اندر اپنانا چاہیے. اور وہ چیز کیا ہے؟ اسے علماء بلکہ کہ حدیث کے اندر اسے احتساب کا نام دیا گیا ہے. کس چیز کا نام دیا گیا ہے؟ احتساب کا. یہ بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے اندر سے تقریباً مفقود ہوتی جا رہی ہے. ساتھیوں احتساب کا معنی کیا ہے؟ احتساب کا معنی ہے کہ انسان کوئی کام جو کرے وہ کس نیت سے کرے؟ کس نیت سے؟ صرف یہ نہ کرے کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کا فریضہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آخرت اور جنت، جہنم سے چھٹکارا اور دار آخرت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ہم چاہتے ہیں. یہ فمن کانا یرجو لقاء، ذرا دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہے، یرجون تجارت لن تبور، وہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت میں کہیں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. زیادہ بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لمبی تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں مگر جو شخص کیا بھلائی کا حکم دے یا برائی سے روکے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا چاہے، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص یہ کام اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہترین اجر سے نوازے گا. تو احتساب کی جو ہمارے اندر کمی ہے ساتھیوں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر اسی چیز کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے بہت سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے. ہم اس کی چند مثالیں دیں گے جو ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے. اس سے پہلے دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، ایک بہت بڑے دنیا کے عالم کی ہے، امام ابن رجب رحمہ اللہ کی. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر اگر 4 چیزیں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے 4 چیزوں کا جذبہ یا 4 میں سے کسی ایک کا جذبہ اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے اوپر کوئی نیک عمل بھاری نہیں پڑے گا. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ہم میں کا ہر آخرت کا مسافر ہے، ہر شخص نیک عمل کرتا ہے اپنے اعتبار سے، لیکن یہ سوچ کر کے نیک عمل کرے کہ اس کے اندر ایمان اور احتساب پایا جائے. احتساب کا پہلے معنی آپ کے سامنے واضح کر دوں تب آتا ہوں دوسری طرف. احتساب کا معنی ساتھیوں یہ ہے کہ انسان اچھے نیت سے، اچھے اخلاص سے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کوئی کام کرے. من صام رمضان ایمانا
واحتسابا، جو شخص رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے اور کس چیز سے؟ احتساب، ثواب کی، یعنی اس لیے نہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا فریضہ ہے، ٹھیک ہے اس پر اجر ملے گا، صرف یہی نہیں کہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا ہمارے حکم ہے لہذا ہم یہ کام کرتے نہیں، اس کے ساتھ یہ کرے کہ اگر ہم رمضان کا روزہ رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک دن کا روزہ اگر ہمارا قبول ہو گیا، صرف ایک دن کا روزہ، صرف ایک دن کا روزہ ساتھیوں، اس کا کتنا بڑا اجر ہے، صرف ایک دن کا روزہ، پتہ ہے کیا ہے؟ جنت، جہاں آپ کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دی جائے گی جتنی مسافت آپ 70 سال میں اپنی سواری سے طے کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ، صرف ایک دن کا روزہ، چاہے جائے کہ انسان پورے مہینے کا روزہ رکھے اور پورے مہینے کو اس کا روزہ قبول کر لے۔ تو یہ چیز ہے ساتھیوں احتساب۔ اگر یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی بھی دنیا کا کام ہمارے لیے آسان مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بتائیے، شروع سے ذرا لے کر کے چلتے ہیں، وضو لے لیجیے آپ، ہمیں کہا سے وضو کرتا ہے ہی نہیں کرتا ہے؟ جی وضو کرتا ہے نا، کہ بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن وضو کے سلسلے میں ہمارے یہاں دو قسم کی کوتاہی ہوتی ہے، دو قسم کی کوتاہی۔ ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ وضو کرنے میں بڑی جلدی سے کام لیتے ہیں، ہے نا، ہمارے خیال سے آدھا منٹ بھی نہیں لگتا ہوگا وضو کرنے میں، اور خاص طور پر اگر پانی سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یا گرمی کے موسم میں پانی گرم ہے، تو ہمارے اندر اتنی پھرتی پیدا ہو جاتی وضو کرنے میں کہ نہ پوچھئے آپ، ہے نا۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے ساتھیوں کہ ہم نے وضو کرنے کا جو ثواب ہے اس کو ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھا ہے، وضو کا جو اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وضو کی جو اہمیت ہے اس کو ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھا ہے، چاہے اس میں عام لوگ ہیں یا اس میں خواص ہیں، دونوں کے اندر کوتاہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وضو ہے، ہمارا وضو ہے، دو نماز، میں نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، ذرا میں اس پر غور نہ کریں گے، دو وضو نمازیں ہیں، 3 نمازیں ہیں، ہم اس کو نمازیں پڑھتے ہی جا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں یہ معمول تھا کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، اور بعد میں بھی اگر آپ نے ایک سے زائد نمازیں پڑھی ہیں تو دوسری نماز کے لیے آپ مسواک، ہے نا، مسواک آپ ضرور کیا کرتے تھے، کیوں؟ تاکہ جسم کے اندر کچھ چستی پیدا ہو جائے۔ تو ہمارے یہاں وضو کے سلسلے میں یہ دو کمی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وضو کو پر ہمارا ایمان تو ہے کہ بغیر وضو کے ہماری نماز اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، لیکن وضو پر اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے اس پر ہم نے توجہ نہیں دی، اس پر توجہ نہیں دی ہم نے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جہاں پر وضو کا حکم ہے، ذرا ہمارے دعات اس پر غور کریں گے، جہاں وضو کا حکم ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم وارجلكم الى الكعبين، اس کے آخر میں کیا ہے؟ یرید اللہ جی لیطہرکم ویتم نعمتہ علیکم، ذرا غور کریں گے، یرید اللہ لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ پاک کرے۔ وضو سے کیا ہے؟ پاکی ہوگی، ظاہری پاکی بھی ہے اور باطنی پاکی بھی ہے، انسان کے ہاتھ پیر بھی صاف ہو رہے ہیں اور انسان کے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تم پر مکمل کرنا چاہتا۔ یہ نعمت ہے کیا چیز؟ یہ کون سی نعمت ہے جو اللہ مکمل کرنا چاہتا ہے؟ ذرا سوچیں۔ سنن نسائی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ سے اتمام نعمت کا سوال کرتا ہوں، یعنی میرے اوپر آپ اپنی نعمتیں پوری کر دیں، اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اتمام نعمت ہے کیا چیز؟ کیا چیز ہے اتمام نعمت؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں داخل کر دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ، یہی عبارت ہے نا آیت، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ تمہیں پاک بھی کرے
اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، تو کیا وضو کرتے ہوئے ہم نے اس چیز کو اپنے سامنے رکھا؟ وضو کرتے ہوئے رکھا ہم نے؟ اگر یہ چیز ہم اپنے ساتھیوں، یہی چیز ہے کہ انسان ہر وقت اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دے، یہی تو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ تو وضو کرتے ہوئے ہم نے اس مقصد کو سامنے رکھا ساتھیوں۔ ذرا ان حدیثوں کے اوپر آپ اپنے ذہن میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، اپنے ذہن میں ان حدیثوں پر آپ ایک نظر رکھیں جو وضو کے فضائل سے متعلق بیان کی گئی۔ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث آپ سامنے رکھیں جو حضرت عقبہ ابن عامر سے حضرت عمر ابن خطاب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، جو وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اور وضو کر لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کا ساتھ؟ جی، اس کے لیے آسمان کے 8 دروازے، ایک نہیں ساتھیوں، آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، اور مشکل سے آپ کو 3-4 منٹ لگا ہے بس، ذرا سوچیں آپ۔ تو اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں جب وضو کرنے جائیں تو ہمارے لیے وضو آسان ہوگا کہ آسان نہیں ہوگا؟ بھلا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کہ آپ نے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے نماز کا ارادہ کیا، اس سے پہلے آپ وضو کے لیے تیاری کریں؟ تو آپ ذرا یہ کام، اور مسند احمد کی طرح اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں، عقبہ ابن عامر سے جو مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ، بلکہ حضرت عثمان بن عفان سے متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھ دھلتا ہے، تو جو گناہ ہاتھ سے کیا ہے، پیر دھلتا ہے جو گناہ پیر مسح کیا ہے، اور کیا جو گناہ سارے آخری قطعے کے ساتھ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے آخر میں کیا بیان فرمایا آپ نے؟ پھر اگر بندہ 2 رکعات نماز اس وضو کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس نماز میں فرغ قلبہ للہ، ذرا غور کریں گے آپ، اس نماز میں کیا ہے؟ فرغ قلبہ للہ، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر لیتا ہے کہ یہ سارا کام کس لیے کر رہا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو کیا ہے؟ اس کے سارے گناہ، بلکہ حضرت عثمان بن عفان کی روایت میں ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، اور نماز جو پڑھتا ہے تو گویا نماز اس کے اوپر صدقہ رہا کرتی ہے۔ تو اس پر توجہ دیں آپ۔ دوسری چیز جس سے ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے عام طور پر، یہ بتائیے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی ہے جو اذان سنتا نہیں ہے؟ جی، لیکن اللہ کے لیے آپ تمام لوگوں سے سوال ہے، واللہ اللہ کے لیے مجھے نہ جواب دیجیے گا، اپنے دل میں اپنے آپ کو جواب دے لیں، کتنے لوگ ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں؟ میں خود اپنے کو مخاطب کر کے سوال کرتا ہوں، مولوی حضرات سے بھی پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں؟ ذرا سوچیں آپ۔ اور اگر اکیلے میں ہوں تو جواب دے لیتے ہیں نا، لیکن اگر کسی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں تو ذرا سوچیں آپ، سوچنے کی بات ہے، ہر انسان ذرا غور کرے۔ یہ قرآن حدیثیں جو آئی ہوئی ہیں وہ کسی کافر کے لیے نہیں ہے کہ مسیحی کے لیے ہے، وہ یا صرف صحابہ کرام کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے ساتھیوں جی۔ لیکن آپ نے اس پر کبھی توجہ دی؟ کتنے لوگ ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ذرا سوچیں۔ لیکن اگر اذان کا جواب کیوں اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے ساتھیوں، اس اذان کا جواب دینے کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے، ورنہ اگر اہمیت ہمارے سامنے ہوتی، ذرا غور کریں، واللہ غور کریں، اگر یہیں دروازے پر ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ملک عبداللہ کا ایک پیغام ہے، سن لو سب کے سب لوگ، تو کوئی ایسا شخص ہے جو میری باتیں سنے گا؟ جی ذرا سوچیں آپ، کوئی سنے گا میری بات پر توجہ دے گا؟ سارے کدھر متوجہ ہوں گے؟ تو لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی اہمیت ملک عبداللہ کتنی بھی نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ اتنی بھی نہیں ہے آپ کے نزدیک کہ اللہ کی طرف سے بلانے والا بلا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی سے تو شروع ہوتی ہے، اذان نہیں شروع ہوتی۔
اللہ اکبر سے یہی تو شروع ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہی تو تیسرا کلمہ ہے کہ نہیں کلمہ ہے؟ تو کبھی آپ نے توجہ دیا؟ جو آدمی کام کے اندر مشغول ہے کام کرتا رہے گا, جو آدمی بات کر رہا ہے صرف مشکل سے 3 منٹ اذان کے اندر لگیں گے, بہت کھینچے گا امام مؤذن تو عام طور پر, ورنہ تو 5 منٹ تک ہے نا, اور کچھ ہے جو 1 ہی منٹ میں اذان ختم کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دونوں ایک بات, لیکن عام طور پر اگر وسط درجے پر, یہ آزمائی ہوئی بات میں کر رہا ہوں, اگر مؤذن اذان دے تو اس کو 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں, لیکن یہ 2-3 منٹ تک خاموش رہنا اور ہمیں اپنے ساتھی سے بات کو بند کرنا ہمارے اوپر کیا ہے, بہت بھاری پڑتا ہے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اور اگر سوچ لیں کہ ہاں بھائی اس اذان کا جواب کا فائدہ کتنا بڑا ہے, ذرا سوچیں آپ, کتنا بڑا فائدہ ہے اس جواب کا, ذرا سوچیں آپ. اگر یہی ہم اور آپ سوچ لیں تو کیا ہے, ہمارے اوپر اذان دینا بھاری پڑے گا؟ بھاری نہیں پڑے گا. کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسا مؤذن کہتا ویسے تم بھی کہو, مؤذن کہتا ویسے تم بھی کہو, اور جب مؤذن فارغ ہو جائے تو تم میرے اوپر درود بھیجو اور اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھ لو, تو جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جایا کرتی ہے. میں اپنی طرف سے کہا ہوں, ساتھ پڑھا ہے حدیثوں میں آپ لوگوں نے, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کیا ہے حدیثوں میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ پہلے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ تو اذان کا جواب دیتے ہوئے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. یعنی اگر ہم اپنی باتوں میں مشغول رہ گئے, مؤذن کی باتوں کا جواب نہیں دیا تو ہم گنہگار ہوں گے, ہم گنہگار ہوں گے. اسی لیے اس کتاب کا جو میں حوالہ دے رہا تھا کہ اگر کوئی انسان عمل کرنا چاہے اور 4 جذبات اس کے اندر پیدا ہو جائیں, اور ہر مومن کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ 4 جذبات, تو کوئی بھی مشکل سے مشکل ترین عمل اس کے اوپر بھاری نہیں پڑے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں, غور کریں اور نوٹ کر کے لے جائیں اس کو ساتھیوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ثواب رکھا ہے, اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ثواب رکھا ہے. اگر یہ ہمیں یقین ہو جائے, یہ ایمان ہو جائے, ہمیں کا ہر شخص ایمان رکھتا ہے کہ ہمارا تقدیر کے اوپر ایمان ہے, لیکن ایمان کی جو حقیقت ہونی چاہیے ہمارے تک پہنچی نہیں ہے. ہمیں کا ہر شخص ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات برحق ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہر دور نزدیک کی چیز کو دیکھ رہا ہے. ایمان ہے کہ نہیں ہمارا ہے, لیکن اس ایمان کی حقیقت ہمارے اندر پائی نہیں جا رہی. اگر ہمارے اندر پائی جائے تو کوئی گناہ کا کام ہم سے, اور اگر ہو بھی جائے فوری طور پر تو اس کے اوپر اصرار. ذرا سوچیں آپ, ذرا غور کریں. معید اسلمی کا واقعہ اور غامدیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ آخر کیا چیز تھی, ذرا سوچیں. ایک عورت ذات ہے, انسانی جذبات جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے تئیں اس سے گناہ کا کام ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا گناہ کام؟ غامدیہ سے ہوا, اس سے زنا ہوا نا, لیکن کون سی چیز ہے جو اسے سکون نہیں لینے دیا؟ اللہ کے رسول خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول تو مجھے پاک کیجئے, ہے کہ نہیں, پاک کیجئے. آپ نے کہا کیا ہے, پھیر لیا آپ نے اپنا چہرہ, پھر کہا اور کہا اے اللہ کے رسول کیا فلاں کو جیسے آپ پھیر دیے تھے ویسے مجھے بھی واپس کر دیں گے؟ اللہ کی قسم میں زنا سے حاملہ ہوں, مجھے پاک کیجئے. آخر وہ کون سا ایمان تھا؟ یہی ایمان تو تھا نا, اللہ پر ایمان تو تھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا اچھا حاملہ ہے تو جاؤ, جب حمل ساقط ہو جائے گا, جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا میرے پاس. ساتھیوں کم سے کم 8-9 مہینہ تو لگے ہوں گے کہ نہیں لگے ہوں گے؟ اتنی دیر میں آدمی اپنے ماضی کو کتنا بھول جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور ظاہر بات لوگ بھی درمیانے ملے ہوں گے جو اسے کیا کہہ رہے ہوں گے, تو نے تو ہمیں بدنام کر دیا, اپنے خاندان کو, اپنے گھر والوں کو بدنام کر دیا, تو اپنے اوپر پردہ ڈالے ہوئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ کچھ لوگ ملے ہوں گے کہ نہیں ملے ہوں گے؟ ملے ہوں گے نا. لیکن کسی چیز پر اس کو سکون نہیں ملا. بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کو لے کر کے فوراً خدمت میں حاضر ہوتی. آخر کیا چیز تھی, کیا چیز تھی؟ ایمان تھا.
ایمان کی حقیقت ان لوگوں کو پہنچی ہوئی تھی. آپ نے پھر واپس کر دیا. ذرا تعجب دیکھیں, پھر واپس کر دیا آپ نے. کبھی بچہ کس کے حوالے میں کروں گا؟ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ, اس لیے کہ بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے. بچے کو دودھ پلاؤ, جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب میرے پاس لے کر کے آنا. پھر جاتی ہیں, اگر 2 سال نہیں تو کم سے کم سال بھر گزارا ہوگا کہ نہیں گزارا ہوگا, کہ بچہ اپنے ہاتھ میں روٹی لے کر کھانے لگے, اتنا گزارا ہوگا نا. اور بچے کو ہاتھ میں روٹی پکڑا کر کے لے کر کے آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ دیکھیے بچہ روٹی کھانے لگا ہے. ایک صحابی تیار ہوئے کہ ہاں بھائی اس بچے کی پرورش میں کروں گا. لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا؟ ذرا غور کریں اس سزا کے اوپر ساتھیوں. وہ سزا گولی مار کر کے ہلاک نہیں کر دینا ہے, گولی مار کے ہلاک کرنا نہیں, تلوار سے قتل نہیں کہ بس 1-2 منٹ کی تکلیف ہے بس. کیسے ہلاک ہونا ہے جی؟ پتھروں سے مار مار کر کے 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں, آدھے گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, اور پتھر کھانا ہے اس کو, پورے جسم کے اوپر پتھر کھانا ہے. آخر وہ کیا چیز تھی؟ ذرا سوچیں آپ, کیا چیز تھی وہ؟ یہی تو تھی نا کہ اللہ کا خوف تھا. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرے تو کیا کرے کہ ہاں اس عمل پر اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے. اس لیے جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اوور ٹائم 5 منٹ 15 منٹ ہمارے اوپر بھاری پڑ جائے گا, ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اوور ٹائم کا پیسہ ملنا ہو تو 2 گھنٹے بھی بھاری نہیں پڑے گے. لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن بغیر اوور ٹائم کا پیسہ ملے ہوئے 5 منٹ بھی کوئی کام کرنے کے لیے تیار, تو 2 گھنٹہ آسان کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اتنا ملنے والا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کام کے چھوڑنے پر اللہ نے کیا عذاب رکھا ہے. اگر انسان اپنے اندر اس کو پیدا کر لے تو, یہ چیز پیدا کر لے. اس زانیہ عورت کیوں آئی؟ اسی لیے تو نا اس نے کہا آخرت کا عذاب اور آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں دنیا کا عذاب اور دنیا کی رسوائی کیا ہے؟ آسان ہے. اور تیسری چیز یہ ہے ساتھیوں, یہ سوچے کہ اس چیز کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اگر ہمارا باپ ہوتا ہے, استاد ہوتا ہے, تو کام کرنے کے لیے ہم کتنی آسانی سے تیار ہو جایا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہے نا. ابھی میں اقبال صاحب سے, ان کا کوئی یہاں بغل بیٹھے ہوئے ان کو جو ساتھی ہیں, کہیں ذرا اقبال صاحب ایک گلاس پانی لے آ دیجیے, تو اقبال صاحب کیا کہیں گے؟ تو نہیں اٹھ کے لے سکتا ہے, مجھے بھیج رہا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہی تو کہیں گے نا. خاص طور پر اگر اقبال صاحب تھکے ہوئے ہو تو یہی تو کہیں گے نا. لیکن اگر جو ہے ابھی شیخ میراج صاحب کے اقبال صاحب ایک گلاس پانی دیے تو ایسا لگے کہ بالکل 120 بلکہ 180 کی اسپیڈ سے بھاگ کر کے جائیں گے. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ بات ایک ہی طلب کی گئی ہے نا, چیز ایک ہی مانگی گئی ہے نا, لیکن فرق کیا ہے؟ مانگنے اور مانگنے والے میں. ایسے انسان سوچے کہ حکم کس کا ہے؟ اذان کے جواب دینے کا حکم مقصود کا نہیں ہے, نصیر الدین اور ندیم و فلاں فلاں کا نہیں ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ سے عظیم ذات کوئی ہوگی؟ اور حقیقت میں یہ حکم اللہ کے رسول کا بھی نہیں ہے. حقیقت میں کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اگر اس چیز کو سوچ لے انسان تو کوئی بھی کام اس کے لیے. آپ جاتے ہیں, آپ لوگ تمام بیوی والے ہیں, اور عام طور پر جہاں پر لوگ ہیں وہاں پر ان کی بیویاں نہیں ہیں, ہے کہ نہیں؟ جائیں گے تو بیوی ہے کسی کی, یا ماں ہے, یا کسی کی بہن ہے, وہ چاہے آپ نہ رہیں تو چٹنی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہو, ہے کہ نہیں؟ اسے چائے بنانے کے لیے اپنے اوپر کیا, اپنے لیے چائے بنانے کے لیے کیا ہوتا ہو پڑھا, لیکن آپ چلے جائیں گے تو بیمار ہی کیوں نہ ہو, ہے کہ نہیں ہے؟ کمزور ہی کیوں نہ ہو, زبردستی اٹھے گی اور کرے گی, اور اس میں وہ لذت اور سکون محسوس کرے گی. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لذت اور, لیکن وہی اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے وہی چیز کرنے میں کیا ہے؟ وہ بھاری ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا آدمی آئے جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں, واللہ آپ کو ایک کپ چائے پیش کرنا آپ کے اوپر بہت بھاری پڑے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے جس سے آپ کچھ امیدیں رکھتے ہیں یا اس کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے, تو صرف چائے نہیں, پتہ نہیں ضد کریں گے, ارے چائے پی لیجیے, ارے ٹھنڈا پی لیجیے, اور یہ کیجیے, ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ بات وہی ہے, کھلانا ہی ہے نا. تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم سے عبادت کے کام میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے حکم کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے.
ہم یہ سوچیں کس کا حکم ہے یہ. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہاں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم سے کام کروا کون رہا ہے؟ جی نماز کا کس نے حکم دیا ہے؟ روزے کا کس نے حکم دیا ہے؟ صدقہ خیرات کا کس نے حکم دیا ہے؟ رکوع سجدے کا کس نے حکم دیا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ ہاں ہمارے رکوع میں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. واللہ ذرا بیٹھیے، آپ کے استاد شیخ نصیر الدین صاحب ہوں، آپ کو نماز سکھائیں اور کہیں چلو ہمارے سامنے نماز پڑھ کر کے دکھاؤ، تو آپ جلدی کریں گے؟ آپ جی بڑے سکون و اطمینان سے کریں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی سوچ لیں کہ اس نماز کا ہمیں حکم کس نے دیا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کے کیا کہ ہے کوئی چیز چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ سے؟ ہے نا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، بات کہاں سے نکلی تھی کہ جیسے اذان کا ہے، اذان کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ساتھیوں اسی پر ہم اپنی بہت سی چیزوں کو قیاس کر لے رہے ہیں. دو ایک چیزوں کا ہم مثال اور دیتے ہیں، بلکہ اس پر لوگ ہنسیں گے بھی. یہ بتائیے کہ اگر آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی، مسجد میں گئے، آپ مسجد میں گئے، آپ کا جوتا چوری ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ جو چوری کیا اس کو برا بھلا کہنا شروع کریں گے، اور آئندہ سے اس مسجد میں ہے کہ نہیں ہے، کہیں گے اس مسجد جانے سے کیا فائدہ. اور خاص طور پر جو نمازی نہ ہو، اگر اسے کہہ کر لایا گیا چلو نماز پڑھنے کے لیے، اور پہلے دن اس کا جوتا چوری ہو جائے تو دوبارہ بس طرف آئے گا وہ؟ جی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر صرف جوتے کے اوپر ہے. بس اس کی نظر کس پر ہے؟ صرف جوتے کے اوپر ہے. اس کی نظر اس پر نہیں ہے کہ یہ جوتا جو چوری ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چوری ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر کتنا اجر دینے والا ہے. ذرا سوچ لیں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ دنیا میں کوئی چیز ضائع ہو جائے گی نہیں ضائع ہو جائے گی. ارے وہ جوتا قیمتی سے قیمتی ہو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ٹوٹ جائے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ لیکن جو چوری ہو کر کے گیا ہے ساتھیوں وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. ذرا اس حدیث کے اوپر غور کیے جو بخاری اور مسلم کی ہے. شاید اب یہ حدیث سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے ایک شخص تھا، اس نے کہا آج میں صدقہ کروں گا. میں حدیث سنی ہوگی آپ نے لیکن شاید جو کم دی ہو. آج میں صدقہ کروں گا میں، اور رات کو نکلتا ہے اور ڈھیر سارا مال اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے، رات کی تاریکی میں نکلتا ہے. ذرا دیکھیں اس کا اخلاص دیکھیں آپ ذرا. وہ دل میں صدقہ نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ تاکہ جس کو دے رہا ہوں اس کو میں نہ پہچان سکوں اور وہ ہم کو نہ پہچان سکے. اس میں ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے. خالص اللہ کے لیے لے کر کے نکلتا ہے اور انتظار کرتا رہا، انتظار کرتا رہا. ایک شخص آتے ہوئے دیکھا، کہاں یہ شخص لگ رہا ہے کہ یہ غریب اور مسکین صدقہ کا مستحق ہے، اسے صدقہ دے دیا. لیکن وہ تھا کون حقیقت میں؟ جی شیخ کیا تھا؟ وہ چور تھا. وہ کیا تھا؟ چوری کرنے نکلا تھا. اس نے سوچا ہوگا کیا اچھا ہے بغیر محنت کے ہمیں بہت زیادہ مال مل گیا. اب صبح ہوتی ہے تو مال اتنا زیادہ تھا ساتھیوں، اتنا زیادہ تھا، اتنی بڑی رقم تھی وہ کہ پورے محلے پورے قصبے کے اندر شور ہو گیا کہ آج کسی نے ایک چور کو بہت زیادہ مال دے دیا ہے. حدیث کے یہی الفاظ ہے نا، یہی الفاظ ہے نا کہ تصدق اللیلۃ علی السارق. آج چور کے اوپر صدقہ کیا گیا ہے. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے الحمدللہ الذی علی سارق. اور ہماری طرح ہوتا تو بھاگ کے ساتھ چور کے پاس، تو چور ہے تجھے صدقہ نہیں، میں دوسرے کو دینا چاہتا تھا، لاؤ میرا چور مال واپس کر. لیکن اس نے کیا کہا؟ خاموشی، کسی کے سامنے واللہ اظہار بھی نہیں کیا اس نے کہ ہم نے صدقہ کیا ہے. گیا وہ کہا کہ الحمدللہ علی سارق. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو صدقہ کرنا چاہا تھا لیکن میرے صدقہ سارق کے ہاتھ میں چلا گیا، اس پر بھی تیرا شکریہ ہے. لیکن عمل کرنا تھا اسے. اس نے دوبارہ نیت کی. ساتھیوں بخاری اور مسلم کی حدیث میں کوئی قصہ نہیں ہے، رامائن کہانی نہیں ہے، نہ فلموں کے اندر آپ بیٹھ کر کے کوئی بناوٹی قصہ سن رہے ہیں. صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے. دوسرے دن پھر وہ
پتہ نہیں دوسری رات ہے یا کتنی راتوں کے بعد جمع کیا مال اور پھر لے کر کے نکلا صدقہ کرنے کے لیے، اور رات ہی میں نکلا۔ اللہ کا بندہ انتظار کرتا رہا، کچھ دیر کے بعد ایک عورت مسکین شکل میں آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ صدقے کی مستحق ہے، لہذا اس کو صدقہ دیا اور واپس چلا آیا۔ اور عورت کون سی تھی؟ عورت تھی شاید شیخ کیا تھی وہ؟ زانیہ عورت تھی، فاحشہ طوائف تھی وہ۔ صبح کو پھر شور ہوا کہ پتہ نہیں کس نے آج ایک زانیہ کو بہت ڈھیر سارا صدقہ دے دیا ہے، یعنی اتنا پیسہ تھا کہ اتنا پیسہ لوگوں مشہور ہو گیا۔ تبھی تو لوگ کہیں گے نا شیخ، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سارق پر جو صدقہ ہوا اس حال میں بھی تیرا شکر ہے، اور جو زانیہ پر ہوا اس بار میں بھی تیرا شکر ہے۔ پھر لیکن آج عاجز نہیں ہے، پھر صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوا اور پھر صدقہ لے کر کے نکلا تیسری بار۔ اب انتظار کرتا رہا تو ادھر سے ایک شخص آتا دکھائی دیا، کہا کہ ہاں یہ مستحق ہے، اور اسے دے دیا مال اور چپکے سے بھاگ آیا۔ وہ کون تھا؟ مالدار تھا، غنی تھا، وہ خود صدقہ دینے کا حقدار تھا، نہ کہ صدقہ لینے کا حقدار تھا۔ اب جو ہے صبح پھر شور ہوا، صبح پھر شور ہے کہ ہاں بھائی آج صدقہ ہوا، کس کے اوپر؟ ایک مالدار کے اوپر صدقہ ہوا۔ وہ کہتا الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ یہی ہے مومن کی صورت، پریشان نہیں ہوتا ہے، اپنی غلطی پر اسے افسوس ضرور ہوتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ساتھیو ہم نے کہا کہ آخرت کا مسافر تھکتا نہیں ہے، آخرت کا مسافر تھکتا نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، زانیہ پر بھی صدقہ ہوا، چور پر بھی صدقہ ہوا، ہر حال میں تیرا شکر ہے کہ مالدار پر بھی صدقہ ہوا۔ ساتھیو لیکن اس کے صحیح نیت جو تھی اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا اللہ تعالیٰ اسے خوشخبری دے رہا ہے۔ رات میں سوتا ہے تو ایک شخص آ کر اسے کہتا ہے تو پریشان کیا ہو رہا ہے؟ جہاں تک تیرے صدقے کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے، اللہ کے نزدیک تیرا صدقہ۔ تو آپ جو جوتا چوری ہوا ہے اگر آپ نیت کر لیں تو آپ کا جوتا بیکار جائے گا ساتھیوں جی۔ جو ایک چور اور زانیہ سے برا ہوگا جو لے کر کے گیا ہے، وہ چور ہے لیکن زانی تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے واللہ مجھے بڑا پسند آیا امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، نام سنا نا امام نووی کا؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا اگر کوئی ایسا سامان چوری ہو جاتا تھا تو کہے چلو ہم نے صدقہ کی نیت کر لی ہے۔ ہم نے کیا نیت کی ہے؟ صدقہ کی نیت کی ہے۔ بلکہ آتا ہے کہ ایک بار وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جوتا چپل رکھے کہ ایک آدمی لے کر کے بھگا ان کا چپل، تو وہ اس کے پیچھے دوڑتے کہتے ہیں اللہ کے بندے ہدیہ کی نیت کر لے، ہدیہ کی نیت کر، تجھے میں ہدیہ دے رہا ہوں، یہ رات تو چوری کر کے لے جا رہا ہے، نیت کر لے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں، میں ہدیہ تجھے دے رہا ہوں۔ ذرا یہ نیت اخلاص دیکھیے ایک مومن۔ تو اگر آدمی یہ سوچ لے کہ ہاں جو کچھ کام ہوا اس کے بارے میں احتساب سے کام لے، ثواب کی نیت سے کام لے، تو جانتے ہیں بھاری سے بھاری چیز چاہے مشکل مسئلہ ہو اس کے اوپر کیا ہے، بالکل آسان ہو جائے گا۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ چوری بھی کریں اور کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر اجر بھی ہو رہا ہے۔ ساتھیوں میں اسی پر اپنی بات کو، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ختم کروں گا کہ دیکھیے یہ چیز کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تعجب کی بات کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت اسی پر کرنا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہمارا بچہ گیا اور اس سے کوئی چیز چوری ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو ڈانٹنا اور مارنا اور یہ شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چاہیے کیا؟ بچے کی اس کے اوپر تربیت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی مثلاً مومن ہے، وہ اگر درخت لگاتا ہے تو اس درخت سے جو آدمی چوری کر کے لے جاتا ہے، جو آدمی ہدیہ کے طور پر لے جاتا ہے، جو چڑیا کھا لیتی ہے، جو جانور کھا لیتا ہے، ہر ایک کے بدلے اسے صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ چوری کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا چپل اگر چوری ہو جائے تو آپ کو پریشان، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں
کہ چوری ہو گیا تو جو دوسرا ملتا ہے وہ ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک اور چوری کیا تو ہم بھی چوری کرنے کے لیے بالکل نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کا چوری ہوتا ہے پرانا مال اور خود لے کر کے آتے ہیں، ہے بات صحیح نہیں صحیح ساتھی؟ یہ الٹی سمجھ ہے، یہ خالص دنیا پر نظر رکھنا ہے، بس یہ دنیا کے لیے عمل کرنا ہے نا۔ ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، ایک مومن کا یہ شیوا نہیں۔ ایک صورت اس کے جواز کی ہو جاتی کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس مسجد میں محدود لوگ آتے ہیں، سارے نکل گئے ہیں، میرا چپل ہے صرف ایک چپل باقی رہ گیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے جو آپ کا لے گیا اس کے بدلے یہ ہو۔ لیکن جہاں پر جیسے حرم شریف میں لوگ جاتے ہیں نا، بلکہ واللہ ہم نے بعض لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے، نہیں کر رہا ہوں، کہ جہاں پر اپنا چپل رکھے تھے وہاں اپنا نہیں مارا پایا گیا تو دوسرا کھول کر دیکھے جو خوبصورت سے تھا، نیا تھا، اس کو اٹھا کے لے کر کے چلے آئے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس گناہ کام میں آپ بھی شریک ہو رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی پر اپنے بچوں کی یا اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ کہ میں اس سلسلے میں ایک آخری حدیث آخری حدیث بیان کر کے آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں اور طبرانی الکبیر میں، 3 کتابوں کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ مسند احمد، صحیح ابن حبان اور طبرانی کبیر میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، وہ کیا تعلق ہے آپ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کس سنہ فتح ہوا ہے؟ جی اگر ابھی یہ پوچھا جائے کہ کس کس سن میں پاکستان میں فلاں نے سینچری بنائی ہے، سب کو معلوم ہوگا، اور کب جیتا ہے انڈیا نے اور کب پاکستان نے، سب کو معلوم ہوگا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ جی اور کل بہت سے لوگ درس میں اسی لیے نہیں آئے مولویوں کے کہ کیا کر رہے تھے اپنا، اعوذ باللہ۔ ہمارے مسلمانوں کی یہ دیکھیے کہ ان کے نزدیک قرآن اور حدیث کی بات کے مقابلے میں کھیل کیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے ساتھیوں اسی کھیل کے اوپر آپس میں لڑائیاں کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے جو پاکستان انڈیا کا ہوا تھا، اللہ کرے دونوں کی ٹیمیں غارت ہو جائیں، دونوں برباد ہو جائیں ساتھیوں۔ ہمارے مسلمانوں جو تباہی، مسلمانوں میں جو پھوٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ امارات کے اندر ساتھیوں دو ہندوستان اور پاکستان لڑائی ہو گئی ہے، کئی جگہ لڑائی ہو گئی اسی بنیاد پر۔ ساتھیوں مسلمان ذرا غور کرو، یہی تمہارے لڑنے کے لیے رہ گیا ہے۔ اگر مڈل جیت لیا، کیا فلسطین کشمیر فتح کر لو گے تم؟ فلسطین پر قبضہ کر لو گے یا ہندوؤں کو مسلمان بنا لو گے اگر سارے کے سارے لوگ جیت جائیں گے؟ پاکستان ٹیم کو اگر کپ مل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارے بہت بات پاکستانی بھائی واللہ برا سمجھیں، ورنہ برا ماننے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس جیت سے، ہار سے کیا فائدہ ہوا ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے ملک کی بربادی اور تباہی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک دوسری طرف توجہ دینے کے بجائے کس طرف توجہ دے رہا ہے؟ کھیل کود کی طرف جو ہے، جس سے ہمارا ملک، ہمارا اخلاق، ہمارا معاشرہ تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ تجھ کو یہ بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو یہ بتلاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آتا ہے، تباہی کا وقت آتا ہے، تو وہ قوم گانے بجانے کھیل کود کے اندر مشغول ہو جایا کرتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اندلس کی تاریخ پڑھیے آپ، اندلس کے اندر یہی سب ہوا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد کا اور تلوار اٹھانے کا جذبہ تھا، ان پر کوئی کامیاب نہیں ہوئی ہے، لیکن جب وہ کنجریوں کے پیچھے چلنے لگے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہو گئے ہیں، تو اس وقت کیا ہے؟ ان کے اوپر غیر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں یہ تو نہیں معلوم ہے کہ ہاں فتح مکہ کس سن میں ہے، لیکن یہ معلوم ہوگا کہ ہماری ٹیم نے سینچری اور کب۔ ہمارے یہ ہندوستانی بھائی بھی اور ہمارے پاکستانی چاہے جو لوگ ہیں، سعودی ہی کیوں نہ ہو، جو یہ پھولے ہوئے بت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، قرآن کے پیچھے، یہ بت ہے ساتھیوں جس کی پوجا ہو رہی ہے اور جس کو چوما جاتا ہے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہو، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قوم کی، ملک کی، ملت کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے۔
کاش کہ ہمارے اندر جو سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں، چاہے لیڈر کی شکل میں ہو، چاہے مولویوں کی شکل میں ہو، چاہے تاجروں کی شکل میں ہو، کاش کہ اس کو بڑھ توجہ دیتے، ہماری قوم کو تباہی اور بربادی سے بچائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیو، خیر بات دوسری طرف کیا جو میں کہنا نہیں چاہتا تھا، یہ بات کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی فوج کو لے کر کے ذی طوا کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ کسی کو نہیں معلوم ہے ان کا نام کیا تھا ابو قحافہ کا؟ ماشاءاللہ مولویوں کو بھی نہیں معلوم ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی۔ کیا نام تھا ابو قحافہ کا؟ حضرت ابوبکر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ نام تھا ان کا، مشہور ہے نا۔ اور ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عثمان۔ عبداللہ ابن عثمان ابن عامر التیمی ہے وہ، عبداللہ ابن عثمان ابن عامر۔ تو وہ اپنی چھوٹی بچی کو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئے تھے، وہ چھوٹی بچی کو لے کے چلتے ہیں، کہتے ہیں جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھو، اس لیے کہ شور ہے کہ مدینے سے یثرب سے فوج آ رہی ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ذرا دیکھیں کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ چنانچہ اوپر پہاڑ پر نابینا تھے، 80 کے قریب ان کی عمر تھی، بال بالکل ستلی کے طریقے سے سفید ہو چکے تھے۔ بیٹی ان کو لے کر پہاڑ پر چڑھتی ہے اور کہتی ہے اے ابو جان کچھ لوگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کچھ لوگ ہمیں وہاں وادی میں، کہا کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے، اور کہا کہ ہاں ابو جان اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جو ان کے سامنے دائیں سے بائیں ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ کہا ہاں یہ فوج کا کمانڈر ہے جو اپنی فوج کو درست کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹی کہتی ہے کہ ابو جان اب فوج مکے کی طرف حرکت کر چکی ہے۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ اب فوج مکے میں داخل ہونا چاہتی ہے، جلدی سے ہمیں لے کر کے اپنے گھر چلو تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن ظاہر بات ہے بوڑھے تھے، نابینا تھے، پہاڑ پر سے اترنے میں دیری لگی، ابھی وادی میں پہنچے ہیں، گلی ہی میں پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج نے آ کر کے دھاوا بول دیا، اور ان کی بہن کے گلے میں ایک زیور تھا، توق تھا، جس کو کسی فوجی نے نکال لیا۔ جب مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو گئے، آپ مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے پہلے فکر اپنے والدین کی ہوئی۔ چنانچہ جاتے ہیں گھر میں اپنے، اور اپنے والد کو جو نابینا تھے اور بہن ان کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے تم بڑے میاں کو کیوں لے کر کے آئے، میں خود چلا چلتا۔ کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے ان سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، وہ مسلمان ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ اے ابو بکر ان کی داڑھی بالکل ستلی کی طرح جو سفید ہے، ان کی داڑھی کے رنگ کو بدل دو، البتہ کالا رنگ نہ کرنا، کالا رنگ نہ کرنا، اور باقی رنگ کو بدل دو۔ اس کے بعد عمر صدیق نے پوری فوج میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ میری بہن کے گلے کا زیور کس نے لیا ہے، کون شخص ہے جو زیور لیا ہے، وہ اس کے زیور کو واپس کر دے، اللہ اسے اچھا بدلہ دے گا۔ لیکن پوری فوج سے کوئی جواب نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو لینے والا تھا وہ دوسری طرف رہا ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مکہ کے رہنے والے ہی کسی نے وہ زیور فوج کے علاوہ نکال لیا ہو۔ جب بھیڑ جانتے بھگدڑ مچتی بھیڑ ہوتی ہے تو لوٹ مار، جیسے ہمارے ہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹرین کا تو کیا ہوتا ہے جی، جو پیسنجر ہیں وہی لوٹنا ہے کہ نہیں۔ اللہ کل حال جو بھی صورت حال ہو، کوئی زیور واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، جو میرا مقصد کہنے کا ہے وہ کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت کیا کہا تھا، یا اخیت احتسبی طوقکی، یا اخیت احتسبی طوقکی، اے میری بہن، چھوٹی بہن، یہ طوق تیرا چلا گیا ہے اللہ کے راستے میں، تو ثواب کی نیت کر لے بس۔ چوری ضرور ہو گیا ہے، چھینا ضرور گیا ہے، اب تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ احتسبی طوقکی، اپنے طوق اور اپنے زیور کے تو ثواب کی نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا بدلہ۔ کیوں؟ یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انسان کو سکون، اور انسان کا دیکھیے ایک مسلمان کا بیٹا مرتا ہے اور ایک کافر کا مرتا ہے،
کافر بسب ساتھیوں اپنے تمام کاموں میں ہم احتساب اور ثواب کی نیت کو مد نظر رکھیں. اور یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں، ایک مومن میں اور ایک منافق میں، ایک موحد میں اور ایک مشرک میں، اور ایک نیک اور صالح آدمی میں اور ایک برے آدمی میں، کہ یہ لوگ اپنے کسی کام پر احتساب کو مد نظر نہیں رکھتے، اور اگر رکھیں بھی تو کافر اور مشرک تو قبول نہیں ہوتا ہے. اور مسلمان جو ہے اپنے ہر کام کے اندر کیا کرتا ہے؟ ثواب کی نیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان اور احتساب پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری فرمائے. اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ جو قرض دار ہے اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات دے دے. اے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.